بہت غلط سوچ ہے یہ میں بتا دوں، لیکن ہے بعض لوگوں کی. تو ہر آدمی چاہتا ہے، عورتیں بھی مرد بھی، آپ نے کیا کرنا ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہے. حدیث میں آتا ہے، مفہوم حدیث کا، مسلمان کی جو لمبی عمر ہے وہ اس کے حق میں کیا ہے، رحمت ہے. اس کی زندگی میں رمضان کے روزے زیادہ ہوں گے، اس کی زندگی میں صدقات زیادہ ہوں گے، اس کی زندگی میں زکاتیں زیادہ ہوں گی. تو اعمال کا ایک بہت لمبی عمر، مسلمان اگر نیکیاں کرے اس میں تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے. اس کے پاس اعمال کا ذخیرہ بہت زیادہ، اس کے پاس لیلۃ القدریں زیادہ ہوں گی، اس کے پاس بقرعید کی قربانیاں زیادہ ہوں گی، بہت کچھ اس کے پاس زیادہ ہوگا. اب آپ نے کیا کیا، آپ نے کہا بھائی زندگی چاہیے، اللہ نے حکم دیا اسباب اختیار کرو. سمجھتے ہو، جو بھی اسباب، اور ہر چیز کے ماہرین سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے. آپ چاہتے ہو، آپ کے پاس W11 ہے، مزدہ ہے، آپ چاہتے ہو کہ یہ لانگ لائف ہو اس کی، تو آپ مفتیوں سے پوچھو گے. آپ کس سے پوچھو گے؟ میکینکس، جو مزدہ کے میکینک ہوتے ہیں. آپ کے پاس 1 to 5 ہے، آپ 1 to 5 کے جو میکینک ہیں ان سے پوچھو گے، یار میں چاہتا ہوں جو میری بائک آج جیسی چمک رہی ہے اور جیسی انجن کی پاور آج ہے، 20 سال کے بعد بھی یہ ایسی رہی. تو آپ کو بتائے گا بھائی آئل جلدی چینج کر لیا کرو، مینٹیننس کا خیال کرو، یہ کرو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کسی مولانا صاحب کے پاس آؤ گے تو وہ آپ کو اس کا جواب بولو نہیں، وہ یہ بتائے گا کہ یعنی اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہو، یہ باڈی بھی تو ایک مشین ہے نا، تو آپ اس کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے، علماء کے پاس نہیں. علماء کے پاس صرف یہ پوچھنے کے لیے آؤ گے کہ لمبی عمر کا اسلام میں کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں، یہ بتا دیں آپ. باقی عمر، صحت کیسے ہوگی، عمر میں اضافہ کیسے ہوگا، یہ کون بتائے گا؟ یہ میں نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، یہ میں نہیں بتاؤں گا. یہ کون بتائے گا؟ یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے آپ. تو اب ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا تو آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے بھائی کولیسٹرول لیول چیک کرو وغیرہ، جو بھی بتاتے ہیں. اب وہ الگ بات ہے، خود بہت جلدی مر جاتے ہیں. اکثر ڈاکٹر بیچارے پتہ نہیں کیوں بہت جلدی مر رہے ہیں. مجھے حکیم 99 سال تک زندہ میں نے دیکھے ہیں، 90-99 ڈاکٹر جلدی مر رہے ہیں. یہ عجیب بات ہے، حالانکہ علم ڈاکٹروں کے پاس حکیموں سے جدید علم ہے نا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ڈاکٹر صحت کے اصول بتاتے ہیں، خود اس پر عمل کرتے نہیں ہیں. سگریٹ کے آپ ان سے تقریر کروا لو، سگریٹ کے اتنے نقصان، خود 6 ڈبے ایک دن میں خالی کر رہے ہوں گے. تو باتیں کرنے سے صحت نہیں بنتی. حکیموں کو ہم نے دیکھا ہے جو بیسک صحت کے اصول ہیں نا ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، صبح لمبی واک کرنا، تھوڑا کھانا، یہ بیسک اصولوں پر 90-95 سال کے ہم نے بہت دیکھے. تو وہ بیسک اصولوں کو نا لے کے چل رہے ہوتے ہیں. خیر، تو آپ کو پتا چل گیا بھائی صحت کا یہ اصول ہے، تو آپ نے جاگنگ شروع کر دی، جم جانا شروع کر دیا، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا. اونٹ پہ ایک دن بیٹھے، پاگل کتے نے کاٹ لیا آپ کو اور آپ کیا ہو گئے؟ مر گئے، ہسپتال میں پڑے ہیں. یہاں تقدیر کام آئے گی. اب آپ نے غم نہیں کرنا، یار میں نے تو اتنا کچھ کیا، میں نے یہ، میں یوں. تو ایسے موقع پہ، یہ اس موقع کی حدیث ہے، وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. نبی حضرت عبداللہ بن عباس سے فرما رہے ہیں کہ یقین کر لے جو مصیبت تجھے پہنچی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ پہنچے. بس اللہ نے مقدر یہی کیا ہوا تھا. تم نے اپنے اسباب اختیار کر لیے، تمہیں ثواب مل گیا، لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہو جاتا ہے ایسے موقع پہ ہے، پہلے نہیں ہے، کام کے بعد ہے. بشرطے کہ آپ نے کام پورا کیا ہو. آپ نے کام پورا کیا ہو. اگر آپ نے کام پورا نہیں کیا پھر تسلی کا آپ کو حکم نہیں ہے. آپ شوگر کے مریض ہیں، 6 لڈو کھا کے آپ کی شوگر ہائی ہو گئی، آپ پڑے میں کہہ رہے ہیں مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا، گناہ ملے گا ایسے الفاظ کہنے سے. اللہ کہے گا یہ لکھا ہوا تھا مگر تیری حماقت کے ساتھ لکھا ہوا تھا. اللہ کو پتا تھا یہ اس کو شوگر ہے پھر بھی یہ حماقت کرے گا. تو اللہ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے نا کون بے وقوف ہے، کون عقل مند ہے، کون حماقت. اللہ نے اس لکھ دیا تھا کہ یہ کم بخت گناہ کرے گا، ورنہ تجھے کس نے بتایا تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو تقدیر کا عقیدہ، آپ نے تمام اسباب اختیار کر لیے، رزلٹ 0 ہے. تو ایسے موقع پہ غیر مسلم ڈپریشن میں جاتا ہے.